بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. بعدہ صلاۃ والسلام نازل ہو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر بیش بہا بے شمار. حمد و صلاۃ کے بعد زہد اور اس کی فضیلت کے سلسلے میں آج یہ تیسرا درس ہے اور اللہ کے توفیق سے اس درس کے اندر چند زاہدوں کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی، جس میں زاہدوں کے امام، متقیوں کے امام رحمت للعالمین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ سب سے پہلے اس باب میں پیش کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر بھیجا تھا. بہترین اخلاق کو پائے تکمیل پہنچانے کے لیے اور اپنی امت اور پوری انسانیت کے لیے اخلاق کا اعلیٰ نمونہ پیش کرنے کے لیے آپ کو اس کائنات کے اندر نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا تھا. جیسا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں بہترین اخلاق کی تکمیل کر دوں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کی انتہا سمجھے گئے ہیں. آپ اس کی چوٹی پر فائز ہیں اور آپ کے اخلاق کو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے، جہاں آپ کی دیگر تعلیمات عقیدے کے سلسلے میں، عبادات کے سلسلے میں، معاملات کے سلسلے میں لوگوں کے لیے مشعل راہ اور نمونہ رہے گی، اسی طرح اخلاق کے سلسلے میں بھی آپ کی یہ بلند اخلاقی اعلیٰ معیار کا یہ اخلاق کا نمونہ رہتی دنیا تک کے لیے
اسوہ اور نمونہ رہے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی رسالت والی زندگی، نبوت والی زندگی، آپ کی حیات طیبہ مبارکہ کے اندر اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کی امید رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کی زندگی کی امید رکھتا ہے۔ اس کا عقیدہ ہے کہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اس دار فانی سے ایک دن رخصت ہونا ہے اور لازوال دنیا کی طرف جانا ہے، آخرت کی طرف جانا ہے۔ وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے ذکر کرتا، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا ہے، اسوہ بنایا ہے، اعلیٰ معیار بنایا ہے، ماڈل بنایا ہے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اقتداء کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنے لیے ہر میدان کے اندر اسوہ اور نمونہ سمجھنا ہے۔ اور میں نے ایک سے زیادہ بار کہا ہے، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جس بندے کو جس چیز میں بھی اعلیٰ معیار حاصل کرنا ہے، وہ اپنے نبی کو اپنا نمونہ بنا لے، نبی کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دے، نبی کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دے، نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرح اپنی زندگی کو بنا لے، وہ ہر چیز میں اعلیٰ مقام حاصل کر لے گا اللہ کی توفیق سے۔ آپ کو اچھا عابد بننا ہے، اپنے نبی کی طرح عابد بنو۔ آپ کو اچھا عقیدے والا بننا ہے، اچھے اخلاق والا بننا ہے، اچھے معاملات والا بننا ہے، اچھا قائد، اچھا سیاسی لیڈر بننا ہے، اچھا مجاہد بننا ہے، اچھا تجارت کرنے والا بننا ہے۔ آپ کو کیا اچھا بننا ہے؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے اسوے اور نمونہ کو آپ اپنا لیں، آپ ہر چیز میں اعلیٰ مقام حاصل کر لیں گے، ہر میدان میں آپ سب سے اوپر ہوں گے۔ اور اسی لیے آج کا یہ جو درس ہے میرے بھائی اور دوستو، زہد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا، بہت ساری باتیں گزر چکی ہیں، لیکن چونکہ آج کا یہ درس میں نے خاص کیا تھا کہ چند مثالیں میں دوں گا نمونے کے طور پر، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ماخوذ ہوں گی، صحابہ کرام کی چند مثالیں، اور آج کے دور میں بھی ایسے مثالوں کی کمی نہیں، گزرے ہوئے لوگوں میں اور موجودہ لوگوں میں بھی۔ صرف ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے، آنکھیں کھول کر دیکھنے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کے حالات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر عمل کرنے والوں کو اپنے لیے نمونہ بنانا ہے اور انہیں تلاش کرنا ہے۔ ملیں گے ہر زمانے میں، ایسا نہیں ہے کہ پچھلے زمانے میں تھے اور آج نہیں ہیں، نہیں، آج بھی لوگ ہیں۔ اس رنگا رنگ دنیا کے اندر بھی آج ایسے لوگ ہیں جو اس دنیا سے منہ موڑ کر زندگی گزارتے ہیں اور آخرت کی طرف ان کا رخ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بہت ساری باتیں گزر چکی ہیں کہ آپ نے پوری زندگی دسترخوان بچھا کر، جس طرح آج دسترخوان پر انواع و اقسام کی نعمتیں بٹور کر اکٹھا کر کے اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک اس طرح اللہ کی بے شمار نعمتوں سے آپ نے اپنے آپ کو لطف اندوز نہیں کیا۔ ایک اجمالی بات ہے۔ کبھی کبھی کسی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی اور تیل یا کوئی سالن ملا کر
کسی دن بھی 2 ٹائم یا 3 ٹائم نہیں کھایا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ہم ایک ہلال دیکھتے تھے، دوسرا ہلال دیکھتے تھے، تیسرا ہلال دیکھتے تھے، یعنی 3 چاند دیکھتے تھے، اور اس 3 چاند کے درمیان 2 مہینے کی مدت بنتی ہے۔ ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، آگ نہیں جلتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا گیا پھر آپ لوگ زندہ کیسے رہتے تھے؟ کیا چیزیں آپ کو زندہ رکھتی تھیں؟ فرماتی ہیں الاسودان، 2 کالی چیزیں، الماء والتمر، پانی اور کھجور۔ یہ 2 چیزیں، کچھ نہیں ہوتا تھا تو یہ تھوڑا کھجور کھائے، تھوڑا پانی پیے، اور اسی طرح زندگی گزارتے تھے۔ لیکن فرماتی ہیں کہ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ انصاری پڑوسی تھے، ان کے پاس دودھ والے جانور تھے، وہ اپنے دودھ والے جانور کا دودھ نکال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدیہ بھیج دیا کرتے تھے، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہدیہ میں یعنی شرکت کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اس ہدیے میں پیش کیے گئے دودھ سے پلاتے تھے۔ یہ اور اس طرح کی حدیثیں اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ سوچئے یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنے بارے میں خود فرمایا ہے، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا میں اس زمین پر پیدا ہونے والا آخری شخص، ان پورے لوگوں کا، بنو آدم کا سردار ہوں۔ یہ بنو آدم کے سردار کا حال تھا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ کتنا مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائے، دیکھا آپ ایک چٹائی پر، پتیوں والی، کھجور کی پتیوں والی چٹائی پر ننگی پیٹھ لیٹے ہوئے ہیں، اور اس چٹائی کی ان پتیوں نے یا جن چیز سے بھی وہ چٹائی بنی ہوئی تھی اس کا اثر آپ کے پہلو میں پڑا ہوا ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی خاصا کھانے پینے کا سامان بھی نہیں ہے۔ عمر رو پڑتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، اے عمر، کس چیز نے تمہیں رلا دیا؟ ما یبکیک یا ابن الخطاب، کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب بڑا مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، مختار ہیں آپ، مصطفیٰ ہیں آپ، مجتبی ہیں آپ، اور آپ کا یہ حال ہے کہ ننگی پیٹھ چٹائی پر لیٹے ہیں اور چٹائی کا نشان آپ کے پہلو میں پڑ گیا، اور ادھر دیکھو قیصر و کسریٰ کو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ناشکری کا برتاؤ کرتے ہیں، غیر اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں، اور دنیاوی عیش و عشرت کا ہر سامان ان کے پاس موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی بھی دیتے ہیں اور حقیقت بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں، یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، اے عمر، الا ترضى ان تكون لنا في الاخرة ولهم في الدنيا، اے عمر، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ یہ عیش و عشرت ان کے لیے اس فانی دنیا میں ہو
اور ہمارے لیے اس لافانی لازوال آخرت میں یہ چیزیں ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے ساختہ جواب دیا، بلا، یقیناً اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا تو فانی ہے، یہ زوال پذیر ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا ختم نہیں ہوئی تو اس سے پہلے ہم ختم ہونے والے ہیں، یقیناً یہاں کی نعمتیں منقطع ہونے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، اور آخرت کی نعمتیں ہی لازوال ہیں آخرت کے ساتھ۔ تو یقیناً اگر یہ عیش و عشرت ان کافروں کو یہاں اس دنیا کے اندر ملی ہوئی ہے جو ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، اور ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے احسان سے یہ نعمتیں اگر آخرت میں عطا فرمائے تو ہم کیوں نہ راضی ہوں گے؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت کے دوسرے الفاظ ہیں، وہ عظیم مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا مالی ولی دنیا، اے عمر ہمیں دنیا سے کیا مطلب ہے؟ دنیا سے کیا مطلب ہے؟ میرا کیا واسطہ ہے دنیا سے؟ کیا تعلق ہے دنیا سے؟ اور دنیا کی نعمتوں کی تمنا ہمارے اندر کیوں کر پیدا ہو؟ فرمایا ما مثلی ومثل الدنیا الا کراکب سار فی یوم صائف۔ مختلف الفاظ ہیں، ایک لفظ یہ بھی ہے کہ ہماری مثال تو اس سوار کی طرح ہے جو ایک گرمی کے دن میں سفر کر رہا تھا، راستہ طے کر رہا تھا، ایک فاستظل تحت شجرۃ ساعۃ من نہار، وہ ایک درخت کے نیچے ایک گھڑی کے لیے، دن کے ایک پہر کے لیے اس نے آرام کیا، اس کے نیچے سایہ حاصل کیا، اور ثم راح وترکها، پھر اس درخت کو اور اس کے سائے کو چھوڑ کر روانہ ہو گیا۔ ہماری مثال تو اس طرح سے ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین مثال قائم کی ہے سید و ولد آدم ہوتے ہوئے، اور ہم کیا ہیں آپ کے سامنے، اور کوئی بھی اس دنیا کا آپ کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے، کیا وقعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کی اگر حالت آپ دیکھیں تو میرے بھائی اور دوستو، یقیناً کوئی بھی جو اپنے سینے میں رحم کرنے والا دل رکھتا ہوگا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر شاید ہی صبر کر پائے کہ یہ حالت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کیوں کر تھی یہ حالت، انشاءاللہ وہ بھی بات آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف احادیث کا اگر خلاصہ لیا جائے تو آپ اتنا ہی کھانے پینے کا معاملہ رکھتے تھے جتنے سے آپ کی پیٹھ سیدھی رہ سکے، آپ زندگی گزار سکیں۔ جب تک اللہ نے آپ کی حیات مقدر کی ہے، جب تک یہ حیات یوں ہی چلتی رہے، ایسا نہ ہو کہ بھوک کی وجہ سے آپ کی زندگی ختم ہو جائے، پیاس کی وجہ سے آپ کی جان نکل جائے، آپ اسی قدر کھانا پینا استعمال کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما شبع آل محمد من طعام 3 ایام حتی قبض، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ 3 دن آل محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال نے پیٹ بھر کھانا کبھی 3 دن مسلسل نہیں کھایا۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک دن میں 2 ٹائم کی بات حدیث میں آئی ہے کہ 2 ٹائم بھی کسی دن آپ نے پیٹ بھر کے نہیں کھایا، یہاں 3 دن مسلسل ایسا نہیں گزرا کہ آپ نے ہر دن پیٹ بھر کے کھایا ہو۔ آپ نے صرف نہیں بلکہ آپ کے اہل و عیال نے۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ کتنا تکلف کرتے ہیں اس دنیاوی عزت کے لیے، شان و شوکت کے لیے، کہ کہیں ہماری بے عزتی نہ ہو جائے دنیا کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت والا کون تھا؟ ہم لوگ مہمانوں کے لیے کتنا تکلف کرتے کہ نہیں کرتے؟
کوئی کمی محسوس نہ ہو. اچھی بات ہے، مہمان نوازی کرنا اچھی بات ہے، لیکن زہد کا اگر اللہ نے آپ کو آزمائش کے اندر مبتلا کیا ہے تو تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کے لیے کبھی گھر میں کچھ تلاش کرتے، ملا، ازواج مطہرات کے یہاں پیغام بھیجواتے، ہمارے یہاں مہمان ہے، کچھ ہے تمہارے پاس کھانے کے لیے. کچھ جو کچھ بھی ملا اس سے اس کی خاطر تواضع کی. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کے گھر میں ایک بار کا واقعہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ملا، پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہمان کو اپنے بعض صحابہ کرام کے گھر میں بھیج دیا کہ لے جائیں، وہ اپنے گھر میں اس مہمان کی مہمان نوازی کریں. کیا آپ کی عزت چلی گئی اس میں؟ یقیناً نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اگر گھر میں رکھے ہوتے اور مہمان کو پیش نہ کرتے تو یہاں ایک بد اخلاقی کا موضوع بنتا، لیکن نہیں، آپ کے پاس تھا ہی نہیں. تو اس لیے آپ نے اس مہمان کو اس کی مہمان نوازی کے لیے اپنے جانثار صحابہ کرام میں سے کسی کے گھر بھیج دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کتنی مشہور ہے کہ بعض مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک برداشت کرنے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہوتے تھے. بھوک، تاکہ آپ سب کو معلوم ہے، اور ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی کسی کی زندگی میں ایسے مواقع پیسے رہنے کے باوجود بھی ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان کو بھوک برداشت کرنی پڑتی ہے. اس وقت انسان کو پتہ چلتا ہے کہ بھوک کا کرب کیا ہوتا ہے، بھوک کی تکلیف کیا ہوتی ہے، پیاس کی تکلیف کیا ہوتی ہے. اور رمضان میں اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب بندہ بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے تو اس کو فقراء اور مساکین جو عام طور پر بھوک اور پیاس سے دوچار ہوتے ہیں، ان کی اس پریشانی کا احساس اس کے دل میں جاگتا ہے اور پھر ان کی مدد کو دوڑتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، اور کبھی کبھی تو 2 پتھر باندھنے پڑتے تھے. غزوہ خندق کے موقع پر اگر سیرت کی کتاب اٹھا کر آپ پڑھیں، کھدائی کرنا ہے. بھوک تو ویسے ہی اگر بھوک لگی ہو اور آپ فری بیٹھے ہوں تب بھی بھوک کی تکلیف آپ کو محسوس ہوگی، لیکن اگر اس بھوک کی حالت میں آپ کو جسمانی محنت کا کام کرنا پڑ جائے تو پھر آپ کی حالت کیا بنے گی. خندق کھودنا تھا، کئی میٹر چوڑا اور گہرا، اور آپ کو یہاں کی زمین کے بارے میں، مدینہ کی سرزمین کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ یہاں کے دمام کے ریتیلی صحراؤں جیسی زمین نہیں، پتھریلی زمین ہوتی ہے. چٹان پڑتے تھے کبھی کبھی. ان چٹانوں کو کھودنے کے لیے جس طاقت کی ضرورت ہے وہ طاقت، اور پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر بندھے ہوئے. کیا معاملہ ہے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں خندہ پیشانی سے، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے برداشت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور امت کے لیے ایسا نمونہ چھوڑا کہ میں تمہارا نبی ہوں. اگر میں نے اس حالت کو برداشت کیا ہے تو اگر تم پر بھی پڑ جائے تو تم بھی خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرو، صبر کرو، تحمل کرو. آہوزاری جزا و فضا مت کرو، گریہ ازاری لوگوں کے سامنے
جزا فضا کا اظہار، بے صبری کا اظہار مت کرو، اپنے نبی کی طرح بنو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث میں اور فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی کسی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دن آپ کا اس تکلیف اور کرب میں گزر جاتا تھا، آپ کو اپنے پیٹ میں ڈالنے کے لیے ردی کھجور بھی میسر نہیں ہوتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ به بطنه۔ دقل کہتے ہیں ایک اچھی کوالٹی نہیں، خراب کوالٹی کے کھجور، کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر نہیں ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دن گزار لیتے تھے۔ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کی روٹی بنا کر، جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئیں۔ ابا جان تھے، معلوم تھا حالات کیسے ہیں، لے کر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روٹی کھائی اور آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ، اے میری بیٹی، یہ 3 دن کے بعد پہلا دن ہے کہ میں نے یہ روٹی کھائی ہے، یعنی 3 دن سے روٹی کھانے کو نہیں ملی تھی، وہ بھی یہ جو کی روٹی 3 دن کے بعد میں نے آج یہ پہلا دن ہے کھایا۔ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پہننے اوڑھنے کا کیا معاملہ تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی وفات کے بعد 2 چادریں دکھائیں جو تقریباً بوسیدہ ہو چکی تھیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ان 2 چادروں کے اندر، ایک لنگی کے طور پر اور ایک اوپر کرتے کے طور پر، اور یہ دونوں چادر بوسیدہ تھیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہننے اوڑھنے کا اور حال تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب وفات پائی، آپ کی وراثت تلاش کی گئی کہ آپ نے وراثت میں کیا چھوڑا ہے۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا تھا کہ ہم انبیاء کی جماعت مال و متاع نہیں چھوڑتے ہیں، ہم انبیاء کی جماعت مال و متاع نہیں چھوڑتے ہیں، اگر کچھ بچ بھی جاتا ہے تھوڑا بہت تو وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہوتا ہے۔ اور اسی پوائنٹ کو لے کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان کچھ اختلافات بھی ہوئے تھے، لیکن یہ حدیث صحیح ہے اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہم لوگ جو کچھ انبیاء کی جماعت جو کچھ چھوڑتے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی کیا بچا ہوا تھا آپ کے مرنے کے بعد؟ آپ کا ہتھیار تھا اور آپ کی وہ خچر جو آپ سواری کے لیے استعمال کرتے تھے، اور تھوڑی سی زمین، اور یہ زمین جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کیا گیا۔ انبیاء کی جماعت وراثت کے طور پر کیا چھوڑتے ہیں؟ وراثت کے طور پر اپنے دین کا علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ جس کو اپنے نبی کی وراثت میں حصہ ڈالنا ہے وہ نبی کے دین کا علم حاصل کرے، نبی کا وارث بنے گا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا وارث بنے گا۔ وارث بننا ہے، سب کو شوق ہے، لیکن اس کا صحیح طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما کر گئے کہ ہم انبیاء کی جماعت کیا چھوڑتے ہیں؟ علم چھوڑتے ہیں۔ انبیاء درہم و دینار وراثت میں نہیں چھوڑتے، انما ورثوا العلم،
انہوں نے علم چھوڑا ہے وراثت کے اندر. اب جو علم دین کا حاصل کر لے گا وہ اپنے نبی کی وراثت میں اس کو حصہ مل جائے گا. اچھا، ایک پوائنٹ یہاں پر بہت اہم ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے. وہ ہے اہم پوائنٹ کہ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تنگ حالی کی زندگی کیوں گزاری؟ سبب کیا ہے؟ کیا یہ اختیاری زندگی تھی یا اضطراری زندگی تھی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسکینی کی زندگی کو اختیار کیا تھا یا کہ آپ مجبور تھے اس طرح کی زندگی گزارنے پر؟ یہ نقطہ بہت اہم ہے، یہ پوائنٹ بہت اہم ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جب تھا ہی نہیں تو کھائیں گے کیا؟ جب وہ نعمتیں تھی ہی نہیں ان کے پاس تو کس چیز پہ عیش و عشرت کریں گے؟ کہاں سے عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے؟ سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے نا کہ عیش و عشرت کی زندگی گزارنے پر کون قادر ہے؟ بندہ جس کے پاس مال کی فراوانی ہے، جس کے پاس دولت ہے. جس کے پاس ہے ہی نہیں، وہ آدمی اس عیش و عشرت کا تصور بھی کرے تو کیسے کرے؟ اس کا جواب یہ ہے میرے بھائی اور دوستو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی کو اختیار کیا تھا. آپ اس زندگی کے گزارنے پر مجبور نہیں تھے، ورنہ آپ سید الکونین تھے. ایک بار آپ ہاتھ اٹھا کر اپنے اللہ سے دنیا کی فراوانی مانگ لیتے تو کیا اللہ آپ کو محروم رکھتا؟ یقیناً نہیں، بلکہ اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے اس بات کی دعا کی کہ اللہ آل محمد کو بقدر کفاف ان کی ضرورت کے مطابق روزی دینا. ہمیں مسکینی کی زندگی پسند ہے، ہم کو مسکینی کی زندگی گزارنا اچھا لگتا ہے، اس میں اللہ کی یاد زیادہ آتی ہے. اور ایسا نہیں کہ آپ کے پاس مال آئے ہی نہیں، مال بھی آئے آپ کے پاس، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما یسرنی ان عندی مثل احد ذهبا تمضي علی 3 ایام وعندی منه دینار الا شیئا ارصده لدین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا مجھے یہ بات یا میں اس بات سے خوش نہیں ہوں گا کہ میرے پاس اس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو جائے. احد پہاڑ، اگر آپ نے احد کی زیارت کی ہوگی تو پتہ ہوگا کہ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے. فرمایا مجھے اس بات سے خوشی نہیں ہوگی کہ احد پہاڑ کے برابر میرے پاس سونا ہو اور وہ 3 دن سے زیادہ میرے پاس رہے، اس میں سے 1 دینار بھی میرے پاس بچے. 3 دن کے بعد 1 دینار بھی میرے پاس بچ جائے. احد پہاڑ کے برابر سونا 3 دن کے اندر میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ختم کر دوں گا، یہ مجھے پسند ہے. اس میں سے 1 دینار میرے پاس باقی رہے، یہ مجھے پسند نہیں ہے. الا شیئا ارصده لدین. سبحان اللہ. فرمایا سوائے اس کے کہ میں کچھ اگر بچا کر رکھوں تو کس کے لیے؟ دین، قرض ادا کرنے کے لیے. اگر میں کسی کا مقروض ہوں، مثال کے طور پر قرض ادا کرنے کا ٹائم ابھی نہیں آیا، 10 دن کے بعد وہ ٹائم آنے والا ہے، تو میں اس قرض کے لیے ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ بچا کر رکھوں تاکہ وقت آئے تو اس کا قرض ادا کر سکوں. قرض ادا کرنے کی شریعت میں ہماری بڑی اہمیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض دار کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار فرمایا ہے. تو یہ حدیث دیکھیے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے برابر تمنا کر رہے، آپ اس بات کی کا اظہار کر رہے کہ مجھے اس بات پہ خوشی نہیں ہوگی کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا بھی ہو تو 3 دن سے زیادہ میرے پاس بچے۔ اب جس نبی کی یہ خواہش ہو، جس نبی کی یہ تمنا ہو، اس نبی کے بارے میں آپ کیا سوچ سکتے کہ وہ کتنا مال اکٹھا کر لے گا اور کیوں کر اکٹھا کرے گا؟ ایک دوسری حقیقت میں بیان کرنے جا رہا ہوں میرے بھائی اور دوستو، جس سے شاید ہمارا یہ گمان اور واضح صاف ہو جائے یا ختم ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چونکہ مال تھا ہی نہیں، اس لیے آپ یہ زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ نہیں، ٹھیک ہے، ایک وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً مالی پریشانیوں کا سامنا تھا، لیکن جب فتوحات ہونے شروع ہو گئے تھے، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے اندر ہی پورا جزیرہ عرب مسلمان ہو گیا تھا۔ جہاں کے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے وہاں کے لوگ جزیہ دینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ یمن تک اسلام پھیل چکا تھا۔ تبوک کی جنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لڑی گئی۔ تبوک کہاں ہے آج؟ مدینہ کہاں ہے آج؟ مکہ کہاں ہے آج؟ یہ پورا اتنا بڑا خطہ اسلامی سلطنت کے اندر داخل ہو چکا تھا، جس کے حاکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب بھی یہ کہیں کہ نہیں آپ کے پاس مال نہیں تھا اس لیے آپ یہ زندگی گزارنے پر مجبور تھے، تو میرے خیال سے ناانصافی ہوگی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو معلوم ہے غزوہ خیبر کس سال میں ہوا اور فتح ہوا؟ فتح خیبر کون بھائی بتائیں گے؟ خیبر کی جنگ، خیبر کہاں ہے؟ مدینہ سے کس طرف ہے؟ نہیں، مکہ جانے کے راستے پہ تھوڑا سا ہٹ کر بدر ہے، سمجھ گئے؟ لیکن خیبر مدینہ سے شمال کی طرف ہے، تقریباً 70 کلومیٹر کی دوری پر شمال کی طرف ہے، ٹھیک ہے؟ اور کس سال میں یہ فتح ہوا تھا؟ کون بھائی بتائیں گے؟ ویسے میں یہ گستاخی نہیں کروں گا کہ کسی فلم کے بارے میں پوچھوں کب لانچ ہوئی تھی یا کب ریلیز ہوئی تھی، لیکن ہندوستان کب آزاد ہوا بہت سارے لوگ ہے کہ نہیں، میرے خیال سے کوئی ایسا نہیں بچے گا جو جواب نہ دے، ہے کہ نہیں ہے؟ یوم جمہوریت بڑی شان سے منائی جاتی ہے یا منایا جاتا ہے۔ اپنے غزوات کے بارے میں کم سے کم اتنا، یہ کتاب دیکھو میرے ہاتھ میں ہے، ابھی میں نے کہا تھا یہ اگر حاصل ہو سکے تو حاصل کرو، اس میں یعنی بڑے مختصر انداز میں ابھی غزوات کا اگر میں صفحہ کھولوں اس میں، یہ کتاب اسی لیے مجھے پسند ہے کہ اس میں زیادہ یعنی زائد باتیں نہیں ہیں۔ زائد باتیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کوئی بھی چیز انشاءاللہ زائد نہیں ہے، لیکن تفاصیل نہیں ہے بہت زیادہ، حتیٰ کہ وہ نصیحت کے پہلو والے بھی باتیں بہت زیادہ ذکر نہیں ہیں۔ میں نے بتایا نا کہ یہ ڈاٹا کا کام ہے، 1 2 3 ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا۔ یہ دیکھیے غزوات کا چیپٹر ہے یہ جی، 630 ہجری میں غزوہ خیبر، یہ دیکھیے غزوات لکھا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے؟ یہ غزوات کا چیپٹر ہے، اور اس کے بعد میں دیکھیں کس طرح غزوات کا بیان ہے۔ ایک غزوہ کے بارے میں کتنا ہے؟ 3 سطر 4 سطر 5 سطر ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی سمری ہے، غزوہ کب ہوا،
مثال کے طور پر کافر فوج کتنے تھے، مسلمان فوج کتنے تھے، نتیجہ کیا ہوا، ادھر کے سے شہید کتنے ہوئے، ادھر سے قتل کتنے ہوئے، فتح کس کی ہوئی، ہے کہ نہیں ہے؟ تو بہت بیسک ڈاٹا ہے یہ، سمجھ گئے؟ تو نہیں بتائیں گے ابھی بھی کوئی؟ چلیے نہیں بتائیے، آپ لوگ بزید ہیں، نہیں بتائیں گے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو میں بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ گزر بسر کا چیپٹر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو میں ابھی بیان کرنے بیٹھا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے گزرتی تھی۔ تو میں اس لیے انہوں نے اگرچہ یہاں پہ کچھ ذکر نہیں کیا، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے آ کر تھوڑی سی بات بتانا چاہ رہا تھا کہ خیبر جب فتح ہوا تو خیبر اس وقت آپ کو معلوم ہے، اس سے پہلے مدینہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی یہودی قبائل کو جلا وطن کیا تھا، ان کی دغابازی کی وجہ سے وہی سبب بنے تھے، ورنہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے بھائی، ہم لوگ ایک ہی جگہ رہ رہے ہیں، تم ہمارا ساتھ دو، ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں ہم۔ لیکن ان کے دل میں چونکہ بدنیتی تھی، کئی موقع پر انہوں نے دھوکہ دیا، دغابازی کی، تو جب بھی دھوکہ دیا ایک ایک کر کے ہٹاتے رہے۔ یہ لوگ کہاں گئے؟ جا کر پہلے سے خیبر کے اندر یہود آباد تھے، یہاں سے نکلے تو وہاں جا کر اکثر نے بودواش اختیار کیا، لیکن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خیبر پر چڑھائی کی اور خیبر بھی سن 7 ہجری میں فتح کیا۔ کب؟ 7 ہجری میں فتح کیا۔ اور جو لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں ان کو تو ضرور یہ یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ وہاں کا بہت بڑا قلعہ فتح ہوا تھا۔ تو وہاں کی زمین بڑی زرخیز تھی اور کھیتی ہو رہی تھی، کھیتی ہوتی تھی۔ تو جب فتح ہو گیا تو اب تو وہ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بن گیا۔ تو وہاں کے یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو تو کھیتی باڑی زیادہ معلوم نہیں ہے، ہم لوگ تو یہیں کے ہیں، لوکل ہیں، اور ہم کھیتی کرتے آ رہے ہیں، اب تو یہ سب آپ کا ہی ہو گیا ہے، لیکن ایسا کریں کہ بٹائی پر یہ کھیتی ہم کو کرنے دیں۔ تو جو کھیتی جس کا حصہ ہوگی ہم بٹائی کر کے اس کو اس کا حصہ پہنچا دیا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حصہ لگا تھا، اس میں بنا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ جو آتا تھا وہ 100 وسق، 100 عربی میں وسق ایک پیمانہ ہے، پیمانہ جیسے ہمارے ہاں کنٹل ابھی ہے 100 کلو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، من ہوتا ہے 40 کلو کا یا اس سے بھی زیادہ، جتنے جو بھی۔ تو یہ اس زمانے میں وسق، واو سین قاف، ایک پیمانہ تھا۔ اتنا غلہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، غلہ تو اور بھی آتا تھا، لیکن اتنا غلہ 100 وسق آپ اپنے ازواج مطہرات کے حصے میں ان کے خرچے کے طور پر عنایت فرماتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح خرچ کرنے کے عادی تھے اللہ کی راہ میں، تو آپ کی ازواج مطہرات بھی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نمونہ ان کے سامنے تھا، جیتی جاگتی تصویر آپ کے لوگوں کے سامنے ہوا کرتی تھی، تو وہ بھی تو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے تھے۔ اب آپ یہ 100 وسق کا پیمانہ دیکھ لیں کہ کتنا پیمانہ اس کا آج کے اس میں کتنا ہوتا ہے۔ ایک وسق 60 ساع کا ہوتا ہے۔ ساع تو رمضان میں تقریر کی جاتی ہے کہ ایک آپ کو کیا نکالنا ہے، فطرانہ نکالنا ہے، 1 ساع ہے نا، 1 ساع۔ تو ساع کا پیمانہ تو 2.5 کلو یا 2.25 کلو یا 2 کلو 600 گرام، 2.25 کلو، مختلف یعنی اقوال کے ساتھ 2.5 کلو ہم ایک اس میں لم سم میں لے لیتے ہیں۔ 100 وسق، ایک وسق 60 ساع کا،
اور 1 سا کتنا 2.5 کلو مان لیں تو 60 6 2.5 15 ہے نا 15 یعنی کہ 1 سا کتنا ہو گیا 1.5 کنٹل کا ہو گیا نا 1.5 کنٹل کا 60 سا اور 1 سا 2.5 کلو تو وہی ہوا نا 1.5 کنٹل 150 کلو ہو گیا. اب 100 سا آپ دیتے تھے تو کتنا ہو گیا 100 سا کا جی 15,000 کلو یعنی 150 کنٹل سمجھ گئے نا 150 کنٹل. اب آپ تصور کریں کہ اگر اس کو ہم آپ کے 9 گھروں کے اندر تقسیم کر دیں 9 گھروں کے اندر تو ہر گھر میں کتنا حصہ ملے گا 15 کنٹل سے زیادہ ملے گا. 10 میں تقسیم کریں تو 15 کنٹل ہر گھر پہ آتا. گویا کہ 100 کلو کھجور ایک گھر میں یا اس سے زیادہ بنتا ہے. میں نے صرف اتنا رف حساب اتنا کھجور آپ اپنے ازواج مطہرات ایک زوج مطہرہ کو آپ ان کے نان و نفقہ کے لیے دیتے تھے. لیکن اب پھر بھوکمری کی نوبت یا بھوکے رہنے کی نوبت کیوں آتی تھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اب ایک طرف یہ دیکھ لیں اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی ہمارے پاس ہو تو 3 دن سے زیادہ مجھے پسند نہیں ہوگا کہ وہ ہمارے پاس باقی رہے. تو ایک گھر میں 1500 کلو کھجور کی کیا حیثیت ہوتی. اللہ کی راہ میں بانٹ کر کے صدقہ کر کے ختم کر دیتے. بعد میں پھر جو زندگی گزرتی وہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی ایک جھلکی ساری باتیں نہیں پیش کی گئی ہیں ایک جھلک دی گئی ہے. یہ تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. اب آپ کہیں گے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول تھے ہم امتیوں کا اور رسول کا کیا مقابلہ ہے. اب امتیوں کا نمبر آتا ہے. سبحان اللہ اللہ ہم سب کو توفیق دے. اگرچہ ہم آپ کے سامنے سب سے پہلے نمبر پر خود اس طرح کی تقریر کرنے کے قابل نہیں ہیں لیکن عربی میں ایک شعر ہے احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. اس میں شاعر اپنی تمنا کا اظہار کر رہے کہ ہم نیک تو نہیں ہیں پر نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں. نیک تو نہیں ہیں پر نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں. لعل اللہ یرزقنی صلاحا. شاید کہ اللہ امید ہے کہ اللہ ان نیکوکاروں کی محبت کے بدولت ہمیں بھی نیک بنا دے ہمیں بھی نیک بنا دے. تو ہم لوگ اس زہد کا تصور کہاں کر سکتے آج اپنی زندگی میں. لیکن پھر بھی اللہ توفیق دے تو کوئی چیز بعید نہیں ہے. اب ہم امتیوں کا نمبر لیتے ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آپ پڑھیں تو آپ کو عجب و عجاب نظر آئے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھیں تو بھی آپ کو بڑی حیرتناک باتیں سامنے آئیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے صحابہ کرام کا کیا حال تھا. بہت ساروں کا ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے حافظ صاحب نے یہاں پر اصحاب صفہ کے واقعات بیان کیے تھے کہ 70 اصحاب صفہ ایسے تھے یا اس سے زیادہ ہی تعداد جن کا کوئی ماوا ملجا اس طرح نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد نبوی کی چوکھٹ پر بیٹھے رہتے تھے. کہیں سے کچھ آیا ہدیہ صدقہ تو کھایا اور نہیں تو نبی کی خدمت میں یہ ہمہ وقت لگے رہتے تھے. تعلیم حاصل کرتے تھے. جہاں غزوہ کی ضرورت پڑتی تھی اسلامی لشکر میں ہراول دستے میں شامل ہوتے تھے. انہی میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ واقعہ بھی حافظ صاحب نے بیان کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں بھوک سے میں پلٹ رہا تھا راستے پر جا کر بیٹھا. بڑی تفصیل سے حافظ صاحب نے بیان کیا تھا. راستے پر جا کر بیٹھا عمر گزرے. ابو ہریرہ نے بات کی سمجھ میں نہیں آیا ان کو. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ گزرے. ابو ہریرہ نے اشارہ کیا سمجھ میں نہیں آیا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، ابو ہریرہ نے اشارہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، کہا آؤ، گھر میں آئے، پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کہا تھوڑا سا دودھ ہے۔ کہاں سے ملا؟ فلاں نے ہدیہ دیا ہے۔ کہا ابو ہریرہ جاؤ، یہ دودھ ہے، جاؤ اصحاب صفہ کو بلا کر لاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو انسان تھے، مومن تھے، لیکن انسان تھے۔ یہاں تو معجزہ ظاہر ہونا تھا نا، لیکن اگر یہ معجزہ ظاہر نہیں ہوتا تو ہم آپ کوئی بھی وہاں پر ہوتا تو بھی ایک کٹورا یہ دودھ ہے، اس میں اصحاب صفہ 70 کی تعداد میں یا جتنی بھی تعداد آ سکے، یہ کون کون پیے گا؟ بھوک تو مجھے لگی ہے کہ پورا میں پی جاؤں تو بھی میرا پیٹ نہیں بھرے گا، اور پورے اصحاب صفہ کو بلانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ پھر بھی نبی کا حکم سر آنکھوں پر، مجال کہاں ہے کہ انکار کریں یا کچھ اظہار کریں؟ گئے، بلا کر لائے، اور پھر معجزہ ظاہر ہوا کہ سب نے وہ دودھ پیا۔ تو میں صرف یہ بیان کر رہا تھا کہ انہی میں سے ایک تھے، انہوں نے اپنا حال یہ بیان کیا ہے۔ ایک دن کا واقعہ ہے، وہ آپ سورہ تکاثر کی تفسیر میں اگر پڑھیں گے ابن کثیر میں تو ہو سکتا ہے یہ واقعہ ملے وہاں پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے گھر سے، بھوک برداشت نہیں ہوئی تھی، گھر سے نکل پڑے۔ دیکھا تو ابو بکر اور عمر بھی گھر سے نکلے ہوئے ہیں، ملاقات ہوئی، کہا ما اخرجکما، بھئی تم لوگ اس ٹائم کیوں نکلے ہو؟ بیان کیا ایسے بھوک برداشت نہیں ہوئی، گھر میں بیٹھے بیٹھے نکل پڑا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی اسی چیز نے نکالا ہے جس چیز نے تم کو نکالا ہے۔ اور پھر اپنے ایک انصاری صحابی کے پاس گئے، واقعہ بڑا مشہور ہے، گئے، گھر پہ نہیں تھے، باغ میں گئے ہوئے تھے، لیکن اسی ٹائم آ پہنچے، مرحبا کہا، گھر پہ بٹھایا، کھجور کا خوشہ توڑ کر لائے، جس میں کھجور بھی تھے، رطب بھی تھے اور بسر بھی تھا، یعنی کچھ ادھ پکے تھے، کچھ پک چکے تھے، کچھ پک کر سوکھ رہے تھے، لائے، رکھ دیا کھانے کے لیے، اور چھری اٹھائی، بکریاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو دودھ والی بکری کو ذبح نہ کرنا۔ گئے، پھر انہوں نے بکری ذبح کی، اور بکری ذبح کر کے گوشت پکوایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں صحابہ کرام کو، یہ کون ہیں؟ خلیفہ اول اور خلیفہ ثانی ہیں، پیش کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد ان دونوں صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، دیکھو عمر، دیکھو ابو بکر، یہ وہ اللہ کی نعمت ہے جس کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، ہے نا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین۔ آخری آیت کیا ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پوچھا جائے گا اس نعمت کے بارے میں۔ خالی پیٹ گھر سے نکلے تھے، اب تو پیٹ بھر گیا ہے، پیٹ بھر کر گھر جا رہے ہو، اللہ نے یہ نعمت کھلائی، کھجور بھی کھایا، گوشت بھی کھایا، اسی نعمت کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ سوچئے اتنی بھوک کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ کھانا عطا کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں جانثار صحابہ کرام کو یاد دلا رہے ہیں، ناشکری نہ کرنا، کفر نہ کرنا اللہ کی نعمت کا، یہ کھایا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا اللہ کی نعمت کا، تاکہ قیامت کے دن تم سے سوال اس نعمت کا کیا جائے تو جواب تمہارے پاس ہو۔ کہاں ہیں ہم؟ تو یہ صحابہ کرام کا حال ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کتنے مالدار تھے، عثمان غنی مشہور تھے، جب تک مالدار تھے، خلیفہ نہیں بنے تھے، تب تک کیا 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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کیا کیا؟ مسلمانوں کے لیے کنواں خرید کر سبیل کے طور پر وقف کیا، جیش العسرہ تیار کیا، اور کیا کیا ساری چیزیں
جب آپ خلیفہ بن گئے تو آپ نے اپنی پوری جائیداد بیت المال کو وقف کر دیا، صرف اپنے لیے ایک اونٹنی رکھا تھا سواری عمرہ کرنے کے لیے، غالباً ایک گھر تھا اور مصحف، یہی آپ کی کل جائیداد تھی۔ غالباً اگر میں بھولا نہیں ہوں تو علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کسی تقریر میں نے سنا کہ اگر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مال کا کیلکولیشن کیا جائے، اگر میں بھولا نہیں تو غالباً 36 لاکھ درہم یا دینار یا کچھ اس طرح کا فگر انہوں نے دیا تھا اس زمانے میں، اور پورا کا پورا مال آج ان پہ لعن طعن کرنے والے، آج ان کے اوپر تہمت لگانے والے کہ یہ تو اپنی کرسی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے، پورا مال انہوں نے بیت المال کو دے دیا تھا، اپنے پاس کچھ نہیں رکھا تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ واقعات پڑھتے جائیے، سنتے جائیے، ختم ہونے والے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کے بندے الحمدللہ ایسی زندگی گزار کر گئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ مصعب بن عمیر صحابی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر مکہ سے مدینہ آ گئے تھے اللہ کی رضا کے لیے، بعد میں اللہ کی خوشحالی دی، اللہ نے خوشحالی دی تو بہت سارے صحابہ کرام جو سابقین اولین میں سے تھے، وہ تقریباً پورے یعنی جو اس وقت رقبہ مسلمانوں کا جو ان کی سلطنت تھی، وہاں کا گورنر فلاں صحابی، وہاں کا گورنر فلاں صحابی، ہے کہ نہیں ہے؟ سبھی صحابہ کرام کو گورنر بنایا گیا تھا، اس وقت کا امیر جو بولتے ہیں بنایا گیا تھا۔ تو کہتے ہیں ہم تو اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کیے اور اللہ کی رضا کے لیے ہم جو ہے اپنے گھر سے نکل آئے تھے۔ بہت سارے جب اللہ نے خوشحالی دے دی تو بہت سارے لوگوں نے یعنی خوشحالی دیکھی، لیکن کچھ لوگ اپنے اس قربانی کا بدلہ ان کو جنت میں ہی ملے گا، دنیا میں کچھ بھی نہیں ملا۔ انہی میں سے ایک مصعب بن عمیر کی مثال دی جاتی ہے۔ مصعب بن عمیر کی والدہ بڑی مالدار تھی، مکہ میں بڑی مالدار تھی، یہ بھی اوائل سابقین میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، آپ نے دعوت قبول کیا، ماں سے چھپائے رکھا، لیکن کچھ چغل خوروں نے جا کے ماں کو بھی بتا دیا، ماں نے سختی کیا۔ کہتے ہیں یہ جس گلی سے مکہ میں گزر جاتے تھے وہ گلی مہک جاتی تھی، اتنا خوشبو لگاتے تھے، اتنا اچھا کپڑا پہنتے تھے، غالباً اکلوتے بیٹے تھے اور ماں مالدار تھی۔ لیکن جب ماں نے دیکھا یہ تو مسلمان ہو گیا، باپ کا دین بدل دیا اس نے، تو ماں نے سب کچھ پابندی لگا دی، ساری جو وہ نچھاور کیا کرتی تھی سب کچھ بدل دیا، لیکن یہ اپنے ایمان سے ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ کہتے ہیں رنگت بدل گئی، کپڑے پھٹے پرانے پہننے لگے، اور پھر ایک دن آیا کہ سب سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، تعلیم دی، اس لیے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں تھے اور ان کو مدینہ میں بھیج دیا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے پہلا سفیر جو اسلامی سلطنت کا کسی ملک میں گیا یا کسی دوسرے شہر میں، وہ مصعب بن عمیر تھے، مکہ سے مدینہ سفیر بن کر آئے تھے۔ بڑی فضیلتیں، بڑا کہتے ہیں غزوہ احد میں جب شہید کیے گئے تو ان کے بدن پہ جو چادر تھی، الگ سے آپ کو معلوم ہے شہداء کو الگ سے کوئی کفن اور اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا، لیکن ان کے بدن پہ جو چادر تھی، وہ چادر جب سر ڈھکتے تھے تو پیر کھل جاتا تھا، اور جب پیر ڈھکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا، اتنی چھوٹی چادر تھی۔ یہی ان کی کل کائنات تھی اس وقت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بیان کی گئی کہ ایسا ایسا ماجرا ہے، تو آپ نے فرمایا کپڑے سے ان کی چادر سے سر ڈھک دو اور پیر پر اذخر، گھاس جو ہوتی ہے، گھاس سے پیر ڈھک دو۔ یہ میں ایک ابھی تو وقت زیادہ ہو رہا ہے، ایک چونکہ اس زمانے کے بھی زاہدوں کا کچھ ذکر کرنا چاہتا ہوں میں، لیکن صحابہ کرام میں سے ایک زاہد کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، وہ ہیں ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ وارضاہ، احد المبشرین بالجنہ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب انہوں نے خالد ابن الولید کو، جو شام میں جو جنگیں جاری تھیں، وہاں کی جنگوں کے سپہ سالار تھے خالد بن ولید، اور لوگوں کے ذہن میں یعنی عقیدہ خراب ہونے کا خطرہ تھا کہ یہ ساری فتوحات تو خالد بن ولید کی وجہ سے ہو رہی ہیں، تو انہوں نے سسپینڈ کیا خالد بن ولید کو، اور ان کی جگہ ابو عبیدہ بن جراح کو قائد بنایا اسلامی فوج کا۔ ہمارے جیسا آج کوئی ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ملتے ہی جا کے خالد بن ولید کو پکڑاتا، ہٹو ہٹو لائن سے، ہمارا نمبر آیا ہے۔ جنگ جاری تھی، کہتے ہیں تھوڑی مدت تک انہوں نے وہ خط پیش نہیں کیا۔ جب ایک کنارے جنگ لگ گئی تو بڑے تواضع کے ساتھ جا کر یہ خط پیش کیا۔ خالد بن ولید نے کہا ارے پہلے بتا دیے ہوتے، پھر جو بھی ہے۔ المہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کی زیارت کی، چونکہ خلیفہ تھے اور ذمہ دار خلیفہ تھے، آنکھیں بند کر کے خلیفہ نہیں بننا چاہتے تھے۔ شام کی زیارت کی۔ دیگر اس وقت ابو عبیدہ بن الجراح امیر تھے، دوسرے مناصب والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچتے ہی گھیر لیا چاروں طرف سے۔ عمر نے نظر دوڑائی رضی اللہ عنہ وارضاہ، کہا میرے بھائی کدھر ہے؟ کس کو کہا؟ ان کی نگاہیں تلاش کر رہی تھیں ابو عبیدہ ابن الجراح کو۔ کہا آئیں گے، وہ بھی آئیں گے ابھی۔ آئے تھوڑی دیر کے بعد، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گلے سے لگایا، بات چیت ہوئی، کہا میں آپ کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں، آپ شام کے گورنر ہیں، میں آپ کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ میرے گھر میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ کو کچھ نہیں ملے گا میرے گھر میں۔ کہا نہیں، مجھے آپ کا گھر دیکھنا ہے۔ کہا مجھے لگتا ہے کہ آپ میرے گھر میں جائیں گے تو صرف آپ اپنی آنکھوں کو نچوڑیں گے۔ کیا مطلب؟ اشارہ ہے، کنایہ ہے کہ آپ میرے گھر کی حالت دیکھ کر آپ کو رونا پڑے گا۔ پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بضد رہے کہ نہیں، میں آپ کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ لے گئے بستی کے کنارے ایک چھوٹی سی ٹوٹی پھوٹی کٹیا ہی سمجھ لیں آج کی طرح سے، کٹیا۔ گھر میں گھسے تو بھی سر جھکا کر شاید گھسنا پڑا، دروازہ بھی اتنا اونچا نہیں۔ اب کیا دیکھتے ہیں گھر میں؟ ایک مشکیزہ ٹنگا ہوا ہے، اس میں تھوڑا سا پانی ہے، اور ایک پھٹا پرانا بستر ہے، اور اسی طرح سے وہ گھر کیا ہے اور گھر کا ساز و سامان کیا ہے؟ کہا کھانا لاؤ، مجھے بھی کھانا کھانا ہے۔ اور روٹی کا سوکھا ٹکڑا، سوکھی روٹی گھر میں جو ان کے لیے رکھی تھی، کہا میرے پاس یہی ہے، پانی میں کر کے بھگو کے حضرت عمر کے سامنے بھی پکڑا دیا۔ کہا یہی میرا کھانا ہے اور یہی میرا ساز و سامان ہے اور یہی میرا گھر ہے، جس کو دیکھنے کے لیے آپ تڑپ رہے تھے میں نے دکھا دیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر یقیناً رو پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سخت آدمی اگر رو پڑے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا حالت رہی ہوگی، اور حالت یہی ہے جیسا کہ تاریخ نگاروں نے، سوانح نگاروں نے بیان کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ جملہ کہا کہ دنیا نے ہم سب لوگوں کو بدل دیا ہے اے ابو عبیدہ، لیکن
تم نہیں بدلے، ہم سب بدل گئے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بدلے تھے خلیفہ بن کر، اگر ان کی سوانح پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بدلے تھے پتہ چلے گا۔ لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں، یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم سب کو دنیا نے بگاڑ دیا ہے، دنیا نے ہمیں فتنے میں مبتلا کر دیا ہے سوائے تمہارے اے ابو عبیدہ۔ سمجھ گئے؟ تو یہ چند مثالیں تھیں، اور جو صحابہ کرام کی تھی۔ بیچ کے زمانے کو میں نے چھوڑ دیا کیونکہ کتنا بیان کریں گے ہم۔ تھوڑا اس زمانے کے ابھی چونکہ ماضی قریب کی بات کر لیتے ہیں، ماضی قریب کی بات، جس میں سر فہرست دو شخصیتیں آتی ہیں، ایک شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور دوسری شخصیت ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سب کو معلوم ہے مفتی المملکہ تھے، یعنی سعودی عرب کے بڑے مفتی تھے، اور جو اس پوسٹ پر ہوتا ہے اس کی تنخواہ وزیر کی تنخواہ ہوتی ہے۔ کس کی تنخواہ ہوتی ہے؟ وزیر کی تنخواہ۔ غالباً 50,000 ریال یا کتنی تنخواہ شیخ کی بھی تھی۔ کہتے ہیں مہینہ ختم نہیں ہوتا تھا کہ شیخ کی تنخواہ ختم ہو جاتی تھی۔ کیا کرتے؟ سب کھا پی کر کے عیش کر کے اڑا دیتے، اور پھر قرض دار ہونا شروع ہو جاتے۔ جب ختم ہو جاتا تو پھر شیخ کا خرچہ کیا تھا وہ بھی بتاتا ہوں میں انشاءاللہ۔ پھر قرضہ شروع ہو جاتا۔ کہاں سے لیتے قرضہ؟ حکومت سے، جس کی نوکری کرتے تھے اس کا قرضہ لیتے تھے، اور پھر جب دوسری تنخواہ آتی تھی تو قرضہ پورا کرتے تھے، اور پھر جو ہوتا تھا شیخ کا خرچہ کھانا پینا بہت سادہ، بہت معمولی۔ اب چونکہ گورنمنٹ کے اس پہ تھے تو گھر وغیرہ جو ان کو ملا رہتا تھا، وہ بھی گھر کی بھی ایک کہانی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ باقی خرچہ کہاں جاتا تھا؟ کتنے سارے داعی تھے ہمارے جیسے، اور بہت سارے طالب علم، یہاں نہیں سعودی سے باہر ملکوں میں، افریقہ میں، انڈیا میں، پاکستان میں، جو شیخ سے ہو پاتا تھا، کسی کو 500 ریال، کسی کو 300 ریال، کسی کو 200 ریال، جس کو جتنا بن پڑتا تھا آپ دے کر، یعنی یہ وظیفہ دیتے تھے، تنخواہ دیتے تھے اپنی تنخواہ سے، کیا کرنے کے لیے؟ دعوت کا کام اپنے ملک میں کرنے کے لیے۔ یہ آپ کا خرچہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ تو مستقل خرچہ ہو گیا۔ اب جس کی ذمہ داری لے لی شیخ نے کہ بھائی آپ جاؤ دعوت کا کام کرو، 200 ریال ہر مہینہ آپ کو پہنچے گا، یہ تو خلاص اب یہ تو مستقل خرچہ ہو گیا نا۔ پھر شیخ کے پاس اگر کوئی آ گیا، شیخ مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے 500 ریال چاہیے، مجھے 500 ریال چاہیے، شیخ جلدی کسی کو انکار نہیں کرتے تھے، دیتے تھے۔ اکاؤنٹنٹ کو لکھ کر دے دیتے تھے، بول دیتے تھے کہ ان کو اتنا دے دو۔ اب جب تک ہے اکاؤنٹ میں پیسہ تب تک تو جاتا تھا، اب اکاؤنٹ میں پیسہ ختم ہو گیا تو شیخ کی بات کو انکار کیسے کون کرے گا؟ تو پھر قرضے کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ ملنے والے کو ملتا تھا، لیکن وہ اس سے یعنی قرض کے پیسے سے۔ ایک بار میں نے واقعہ بھی بتایا ہوگا، شاید ذکر کیا تھا کہ ایک بندے نے شیخ کے پاس اپنی عرضی ڈالی تو شیخ نے 300 ریال کا اپروول دیا۔ کتنا؟ 300 ریال کا اپروول دیا۔ اب 300 ریال اگر عدد میں لکھا جائے تو 2 زیرو ہے نا، 1 زیرو بڑھانے میں کوئی دقت ہوگی کسی کو؟ جس کو 300 ریال شیخ نے اپروول کیا تھا اس نے 1 زیرو بڑھا لیا، 1 زیرو بڑھا لیا، بڑھا کے اکاؤنٹنٹ کے پاس وہ پیپر دے دیا۔ اکاؤنٹنٹ کو تو معلوم ہے کہ بھئی شیخ ایسے جو دیتے ہیں یہی 200 300 400 500 ریال دیتے، 1000 کی گنجائش چونکہ شیخ کے اکاؤنٹ میں ہوتی نہیں ہے تو 1000 تو نہیں دیں گے، یہ بندے کو کیسے شیخ نے 3000 دیا؟ اس کو شک ہوا کچھ، شیخ کے پاس اس نے پوچھ لیا، استفسار کیا کہ آپ نے کسی بندے کو 3000 ریال دینے کے لیے پرچی لکھی ہے؟ شیخ نے کہا نہیں، تو کہا ایک بندہ آیا ہے وہ 3000 کی پرچی لے کر آیا ہے۔ اب شیخ کو یاد آیا ہوگا کہ ہاں میں نے کسی کو 300 کی پرچی تو لکھی ہے۔ کہا ٹھیک ہے دے دو اس کو۔
سمجھ گئے کیا؟ شیخ کو معلوم ہے، کہا بھی اس نے اگر 300 کو 3000 بنا لیا ہے تو یقیناً اس کو ضرورت رہی ہوگی. اب بنا لیا ہے تو اگر کہتے تو دیکھیں کتنی بڑی بات ہوتی، اس بندے کی بے عزتی ہوتی، ہو سکتا ہے سزا بھی ملتی. لیکن شیخ کا جو یعنی آپ کے اخلاق، ایک نمبر پہ آپ کے اخلاق، دوسرے ستر پوشی کی اخلاق کہ بھئی وہ تو اس کا معاملہ کھل جائے گا، بے عزتی ہوگی ایک بندے کی، دوسرے آپ کا کرم اور آپ کی سخاوت، خلاص لے گئے تو لے گیا، کوئی بات نہیں، دے دو اس کو. تو پھر ایسا بھی ہوتا تھا. شیخ کا ہی واقعہ ہے. شیخ اب یہاں بھی ریاض میں بھی رہتے تھے تو مفتی کے گھر میں رہتے تھے. انشاءاللہ جلدی بند کرتا ہوں. مفتی کے گھر میں رہتے تھے. ان کا جب مدینہ میں، وہ ابھی جو مدینہ اسلامک یونیورسٹی ہے اس کے وہ رئیس الجامعہ تھے، کیا بولتے، وائس چانسلر، ٹھیک ہے. تو ان کے لیے بھی جب جامعہ کی بلڈنگیں بن رہی تھیں تو بڑا جو ہے بنگلہ بنایا گیا اور کہا شیخ یہ تو آپ ہی کا ہے، آپ ہی رئیس الجامعہ ہیں، یہ ہم جو یعنی جیسے ہمارے یہاں رجسٹری کا پیپر ہوتا ہے جو وہ بنا رہے ہیں تو یہ آپ کے نام کا بنائیں گے. آفر کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے کہ یہ آپ کے نام کا ہوگا اور آپ کی ملکیت ہو جائے گی. تو شیخ نے کہا کہ میں ابھی رئیس الجامعہ ہوں، کل رئیس الجامعہ نہیں رہوں گا، اور یہ گھر تو رئیس الجامعہ کے لیے بن رہا ہے نا، تو میرے نام سے کیوں لکھا جائے گا؟ آپ کو چانس تھا کہ ایک اچھا بڑا محل ٹائپ کا گھر جو ہے آپ اپنے نام، ان کو اجازت مل رہی، ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی چوری تھی، بے ایمانی تھی، لیکن آپ نے چونکہ دنیا سے بے نیازی آپ کے اندر اتنی تھی، آپ نے کہا نہیں، اس کو رجسٹرڈ جو کیا جائے وہ رئیس الجامعہ کے نام سے یا مدیر الجامعہ کے نام سے رجسٹرڈ کیا جائے. آج میں مدیر ہوں، میں رئیس ہوں تو میں رہوں گا، کل جو بھی ہماری جگہ آئے گا وہ اس میں رہے گا، وہ اس کا ہے، اور جو بھی بدلتے رہیں گے، جب تک آتے رہیں گے جاتے رہیں گے لوگ اس میں رہتے رہیں گے. سمجھ گئے؟ اسی طرح ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے، میں سرسری میں بیان کر رہا ہوں ابھی فی الحال، جو ہے جس شیخ نے بیان کیا، اس نے کہا 1408 ہجری تک شیخ مٹی کے گھر میں رہتے تھے. تقریباً 1420 کے آس پاس ان کی وفات ہوئی، ان کا انتقال ہوا ہے. 1408 تک مٹی کے گھر میں رہتے تھے. مٹی کے گھر قصیم کے رہنے والے تھے. مٹی کے گھر آپ کو معلوم ہے، اگر قطیف کبھی گئے ہوں گے پرانے گھر وہاں نظر آتا ہے، تو ان کے بچے وغیرہ کوشش کرتے تھے کہ بھئی نیا گھر بنا لیں، اور ایسا کیا ضرورت کیا ہے، الحمدللہ ہم اس میں دیکھو مٹی کا گھر ہے، کتنا آرام دہ ہے، گرمی میں گرمی نہیں لگتی، سردی میں سردی نہیں لگتی، مختلف اس سے ہم اسی میں خوش ہیں. کہتے ہیں ایک بار ملک فہد رحمہ اللہ نے زیارت کیا ان کے گھر پہ، تو دیکھا کہ شیخ کے گھر کی کیا حالت ہے. تو انہوں نے آفر کیا، کہا شیخ ہم آپ کے لیے ایک مسجد بنانا چاہتے ہیں، شاندار مسجد، بڑی مسجد، اور آپ کے لیے ایک بڑا سا گھر بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو. کتنا اچھا موقع تھا، ہم کو آپ کو ملتا کسی کو چوکتے کیا ہے. شیخ نے کہا مسجد، ہاں مسجد بنا دیجئے آپ، مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن میرے لیے کوئی گھر بنانے کی ضرورت نہیں، میں اپنے اس گھر میں خوش ہوں. سمجھ گئے؟ اور معذرت کر دیا. یہ تو ہمارے ان علماء کی یعنی مثالیں تھیں. ایک بات اور آخری واقعہ میں ذکر کر کے اپنی بات بند کروں گا، اور اس واقعے کو یہیں کے ایک عالم کے زبان سے یوٹیوب پہ میں نے سنا تھا، اور انشاءاللہ امید یہی ہے کہ یہاں کے علماء انشاءاللہ سچے واقعات ہی بیان کریں گے. بولے ریاض کے ایک تاجر تھے، وہ کوئی رمضان کا مہینہ تھا، اپنے زکوٰۃ کا مال تقسیم کرنے کے لیے لے کے گھر سے نکلے تھے. بولتے ہیں ظہر کا ٹائم تھا، گھر سے جب وہ نکلے اور گرمی تھی، رمضان کا دن تھا، شاید ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے یا عصر کے لیے، میرے خیال سے ظہر کا ذکر کیا تھا، انہوں نے مسجد میں گئے، نماز پڑھے اور تھوڑا سا لیٹ گئے آرام کرنے کی غرض سے. بولے اسی ٹائم انہوں نے ایک خواب دیکھا، اور
انہوں نے نام ذکر نہیں کیا اس تاجر کا، لیکن بولے نام مجھے معلوم ہے، اور بہت مشہور تاجر کی بات کی تھی انہوں نے خواب دیکھا، ایک آدمی کا چہرہ دکھایا گیا کہ یہ بندہ ہے، یہ بہت ہی محتاج ہے، آپ اس بندے تک کیسے بھی پہنچو، یہ فلاں جگہ فلاں شہر میں، کسی چھوٹے شہر کا، بڑے شہر کا نہیں، چھوٹے شہر کا ذکر کیا کہ وہاں پر یہ بندہ ہے، آپ پہنچ کر کم سے کم اس کو 1 سال کا خرچہ دے کر آؤ۔ کیا عجیب سا خواب ہے، لیکن بہرحال بولے ہم نے راستہ بدل دیا، جس جگہ کی بات آئی تھی خواب میں اسی جگہ کی طرف میں روانہ ہو گیا۔ وہاں پر عصر کے ٹائم، بولے عصر کے ٹائم پہنچے ہم، عصر کی نماز جس مسجد میں پڑھی، جس مسجد میں عصر کی نماز پڑھی، بولا کہنے لگے امام صاحب وہی شخص تھے، اس مسجد کے امام جنہوں نے نماز پڑھائی، یہ وہی شخص تھے، وہی شکل تھی جو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا۔ تو اب ان کو تو معلوم ہے، لیکن باقی اور کسی کو تو نہیں معلوم ہے نا۔ خلاص جا کر نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ان کو تو ملاقات کرنی تھی، سارے لوگ ایک ایک کر کے مسجد سے نکل گئے، اور یہ بچے اور امام صاحب اپنے مصلی پر بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ جب یہ اکیلے بچے تو امام صاحب نے پہل کی کہ لگتا ہے آپ اس جگہ نئے ہیں، تو افطاری ہمارے ساتھ کریں، ان کو تو ملنا ہی تھا، دعوت فوراً قبول کر لی بغیر کسی ہچک کے، کہا ٹھیک ہے، طے ہو گیا۔ مسجد میں بیٹھے، بولے قرآن پڑھتے رہے، جو بھی جب مغرب کا وقت آیا تو ساتھ میں لے کر گھر گئے مسجد کے بغل میں، اور یہ بتایا کہ آج کل تو ماشاءاللہ آپ کو معلوم ہے یہاں کے یعنی حالات، الحمدللہ امام کی بھی تنخواہ ہے، مؤذن کی بھی تنخواہ ہے، کچھ نہ کچھ دوسری نوکری بھی رہتی ہے، مسجد کا گھر بھی مل جاتا ہے، تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ اس امام کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ یہ تنخواہ نہیں لیتے تھے مسجد سے، فری میں امامت کرتے تھے، اور گھر بھی شاید مسجد کا نہیں تھا، ان کا اپنا تھا۔ لے کے گئے گھر میں تو بولے گھر کی حالت دیکھ کے بڑا ترس آ رہا تھا، بالکل وہی ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ جیسی حالت، بچے پھٹے پرانے کپڑے، اور گھر میں کوئی بھی سامان یعنی قیمت کا کچھ نہیں۔ جب افطار کا وقت آیا تو انہوں نے افطار میں ان کو پانی پیش کیا۔ کیا پیش کیا؟ پانی۔ اب آپ اس وقت یاد کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کی، کچھ ہے نہیں گھر میں تو کیا پیش کرتے، خریدتے بھی تو کہاں سے خریدتے، پیسہ نہیں ہے، سمجھ گئے؟ پانی پیش کیا بلا تکلف، بولے یہی ہے میرے پاس، اور 3 دن سے میں اسی پانی پر افطار کر رہا ہوں، آپ کو بھی وہی پیش ہے۔ تو اب ان کو تو یعنی ایک طرح سے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا نا، تو بولے ہمیں تو معلوم ہی تھا۔ اب معاملہ یہاں شروع ہوا کہ انہوں نے پیش کیا کہ بھائی میں ایسے میرے ساتھ معاملہ ہے، اور میں آیا ہوں، مجھے گویا کہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے آپ کے پاس کہ میں اللہ کے حکم سے آپ کی کچھ مالی مدد کروں، اور مجھے حکم ہے کہ میں 1 سال کا پورا آپ کو خرچہ دوں۔ اس شیخ نے بیان کیا کہ وہ بندہ یہ سن کر اس کو تو خوش ہو جانا چاہیے تھا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا، باہر نکل کر کسی سے مانگنا نہیں پڑا، اپنی ضرورت کسی کے سامنے پیش نہیں کرنی پڑی، اللہ نے خودداری کے ساتھ مدد کرنے والے کو ان کے گھر میں بھیجا ہے، اور جتنا مانگتے اس وقت کی میرا سال بھر کا خرچہ 50,000 ریال ہے، 4-5 ہزار ریال تو سعودی لوگوں کو خرچ کرنے میں کوئی بڑی بات ہے کیا ہے؟ مانگتے، اور بڑے تاجر تھے، وہ انکار بھی نہیں کرتے، دیتے بھی۔ لیکن ان کا جواب کیا تھا؟ بولتے ہیں وہ تاجر کے سامنے وہ رونا شروع کر دیے کہ آپ اپنا مال لے کر ہمارے پاس آئے ہیں ہمیں فتنے میں ڈالنے کے لیے،
یہ مقرر جس کی بات میں کر رہا ہوں یہ اس کا جملہ ہے، یا فلان لا تفتنی بمالک، اے فلاں شخص اپنے مال کے ذریعے مجھے فتنے میں مبتلا مت کرو، مجھے مال نہیں چاہیے۔ بولے یہ زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے، قریب کا واقعہ ہے۔ ایسے بھی لوگ آج بھی زندہ ہیں۔ بولے ہوتے کرتے کیسے بڑی مشکل سے 1000 ریال قبول کیا انہوں نے۔ کتنا؟ 1000 ریال۔ کیا ہے 1000 ریال؟ یعنی 12 مہینے کا اگر تقسیم کرے تو کتنا؟ 90 ریال بھی نہیں پڑتا۔ یہ سال بھر کے خرچے کے طور پر انہوں نے قبول کیا اس کو۔ تو سبحان اللہ، یہ ایسے لوگ اللہ کے بندے ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں، بس ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ہی ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ نے سورہ کہف کے اندر کیا فرمایا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا۔ کتنا صاف آیت ہے کہ نہیں ہے؟ کہ جو لوگ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھتے ہیں، ان کو دیکھو، ان کے ساتھ رہو، ان کی صحبت اختیار کرو۔ تمہاری نگاہیں ان سے ہٹ کر ان لوگوں پر نہیں پڑنی چاہیے جو لوگ زندگی کی زینت کو چاہتے ہیں، اور زندگی کی زینت کی تلاش میں تم نہ نکلو۔ تو سبحان اللہ، اور بھی باتیں تھی عرض کرنے کی، لیکن اتنا کافی ہے۔ اور کہنے کا مطلب صرف یہی ہے کہ ہمیں بھی کوشش حتی الامکان کرنی چاہیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ کرام اور اسلاف کرام اور علماء کرام اور جو بھی زہاد اور متقی اور پرہیزگار لوگ گزرے ہیں، ہمیں اپنی زندگی میں انہیں مشعل راہ بنانی چاہیے۔ پورا نہیں، جتنا ممکن ہے اللہ سے ہم اس کے لیے دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں۔ رب العالمین اپنے فضل سے ہمیں زاہدانہ زندگی گزارنے کی اور گزارتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي